لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ حج کا بیان جاری و ساری ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے مزدلفہ کے وقوف کے بارے میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ مزدلفہ میں پوری رات گزارنا سنت کریمہ ہے، اور طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان ایک لمحہ بھی اگر آدمی ٹھہرے تو واجب وقف ادا ہو جاتا ہے، یعنی وقوف جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. لیکن اگر کمزور ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بیمار ہیں، تو اگر وہ طلوع فجر سے پہلے بھی نکل جاتے ہیں تو ان پر کوئی دم وغیرہ لازم نہیں ہوگا. اور اگر کوئی مریض کی تیمارداری پر صحت مند آدمی مقرر ہے یا جسے ویل چیئر چلانی ہے، اگر وہ ٹھہرے گا تو آگے بہت زیادہ دقت ہوگی، تو اس کے لیے بھی اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ گنجائش نکلے گی، اور یہ بھی طلوع فجر سے پہلے نکل سکتا ہے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ بالکل جو مزدلفہ اور مینا کا کنارہ ہے وہاں پر آپ وہاں پر قیام رکھیں، فوری طور پہ فجر پڑھیں اور فوراً مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. اب جو آپ مینا پہنچیں گے یہ 10 ذو الحجہ کا دن ہوگا، اور اس میں 4 ارکان میں ترتیب احناف کے لیے واجب ہے. جو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فالو کرتے ہیں وہ ترتیب سے 4 افعال کریں گے. پہلا کنکری مارنا، دوسرا قربانی، تیسرا حلق یا قصر کرنا، اور چوتھا طواف الزیارہ ہوگا. امام شافعی کے جو پیروکار ہیں ان کے لیے ترتیب واجب نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ترتیب واجب ہے. یاد رکھیے کہ آج صرف ایک شیطان کو کنکری مارنی ہے، وہ بڑا شیطان کہلاتا ہے. یہ بڑی سی وال ہے، آپ معلوم کریں گے اور سب وہاں مار رہے ہوں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اس کو کم از کم 7 کنکریاں مارنی ہیں. آپ احتیاطاً زیادہ لیجئے گا کہ بعض اوقات جب آپ مارنے لگتے ہیں تو دوسرے کا ہاتھ لگتا ہے، وہ گر جاتی ہیں، مس ہو جاتی ہیں، پہنچ نہیں پاتی. تو 7 سے زیادہ لیں. سامنے ایک وال ہے اور اس کے آگے پھر ایک چھوٹی باؤنڈری وال بنی ہوئی ہے. جب آپ کنکری مارتے ہیں تو وال پہ جا کے لگے بیسٹ ہے، ورنہ کم از کم وال اور جو باؤنڈری وال ہے اس کے درمیان میں جا کر گرے تو آپ کی وہ کنکری شمار ہوگی، ویلڈ ہوگی، ورنہ گویا کہ ضائع ہو گئی. 7 کنکریاں آپ کو مارنی ہیں. وہاں پہ آپ پہنچ جائیں. اب جیسے آپ مزدلفہ چلے ہیں طلوع فجر کے بعد، ٹھیک ہے، وہاں پہنچ گئے. اگر آپ طلوع آفتاب سے پہلے بھی مار لیں ہے جائز، کیونکہ آج جو کنکری مارنی ہے اس کا وقت ہے طلوع فجر کے بعد سے لے کر دوسرے دن کی طلوع فجر تک، یعنی پورا یہ دن آپ کا اور اگلی رات پوری، اس میں آپ یہ پہلے دن کی کنکری مار سکتے ہیں. لیکن افضل سنت یہ ہے کہ زوال یہ طلوع آفتاب کے بعد ماریں. طلوع آفتاب سے لے کر اور زوال کے وقت کے درمیان مارنا سنت کریمہ ہے. تو گویا کہ اگر آپ فجر کے فوراً بعد پہنچ جاتے ہیں کسی طرح کنکری مار دی تو بہرحال آپ کے کنکری کا واجب ادا ہو جائے گا. لیکن تھوڑا ویٹ کر لیں، جب سورج نکل آئے، طلوع آفتاب ہو جائے، پھر ماریں تو سنت کریمہ کی ادائیگی کا ثواب بھی ملے گا. پھر زوال کے وقت سے مغرب تک کے درمیان مارنا جائز، اور مغرب کے بعد سے لے کر اگلے دن کی طلوع فجر کے درمیان مارنا خلاف سنت اور مکروہ لکھا ہے، لیکن یہ گناہ نہیں ہے. بلکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دن میں کنکری ماریں بہت زیادہ رش ہے، ہم رات میں مار لیں گے کیونکہ آپ کے ساتھ بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، مریض ہیں، تو بالکل آپ رات میں بھی مار سکتے ہیں. پہلے دور میں غالباً کراہت اس لیے تھی کہ چراغ ہوتے تھے، اندھیرا کیسے ماریں گے، پتہ چلے گا نہیں پتہ چلے گا. اب تو اتنی لائٹنگ ہوتی ہے وہاں پر کہ دن کا سما ہوتا ہے، تو اس لیے آپ اگر رات میں بھی ماریں گے تو بالکل صحیح. بہرحال رات کا انتظار تو کون کرے گا، آپ نے مار لی، کنکری کا واجب ادا ہو گیا. اس کے بعد دوسری چیز ہے قربانی. ذرا توجہ رکھیے گا، میں بات بیان کر چکا ہوں، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتا ہوں کہ حج 3 طرح کے ہم نے آپ کو بتائے تھے. ایک قران ہے جس میں عمرے اور حج کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں. دوسرا تمتع ہے، عمرے کا احرام علیحدہ ہوتا ہے، پھر آپ فارغ ہو کے حلق یا قصر کرواتے ہیں. پھر حج کا احرام 8 ذو الحجہ کو پہنا جاتا ہے. اور حج افراد میں صرف حج ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہوتا. اب یاد رکھیں جو حج قران یا حج تمتع کرنے والے ہیں ان پر اس دن کی قربانی واجب ہے، اور یہ حج کے شکرانے کے طور پر ہے، یہ عید الاضحیٰ والی قربانی نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی غریب بھی ہے، شرعی فقیر بھی ہے، اس پر بھی قربانی واجب ہے، کیونکہ یہ نصاب وغیرہ نہیں دیکھا جاتا، یہ تو حج کے شکرانے کی ہے جو حاجی پر لازم ہوتی ہے. جبکہ مفرد پر قربانی واجب نہیں ہے، وہ کرے گا تو مستحب ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہگار نہیں ہوگا. اس سے یہ نتیجہ بھی نکل آیا
کہ جو ہم نے کہا کہ ترتیب واجب ہے، تو جو حج قران حج تمتع کرنے والے ہیں ان کے لیے ترتیب یہ ہے کہ پہلے رمی کی کنکری ماری، پھر قربانی، پھر حلق قصر، پھر طواف الزیارہ۔ لیکن حج افراد والے کے لیے قربانی تو ہے ہی نہیں، تو وہ پہلے رمی کرے، پھر حلق کروائے اور طواف الزیارہ کر لے۔ اگر وہ فرض کر لیں کہ قربانی کرتا ہے حج افراد والا، تب بھی قربانی کے سلسلے میں ترتیب لازم نہیں ہے، یعنی رمی کی پھر وہ حلق قصر کروا لے پھر قربانی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے قربانی کر لے، یہ تھوڑا مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آپ نے کنکری مارنی، یہ قربانی آپ پہ لازم ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ کنکری مارنے کا تھوڑا طریقہ بس دیکھ لیجئے کہ آپ جب وہاں پہنچ جاتے ہیں بڑے شیطان کے سامنے، تو پھر آپ نے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کھجور کی گٹھلی سے کے برابر یہ تھوڑی سی بڑی بس کنکریوں، بہت بڑے بڑے اینٹ اور پتھر نہیں مارنے ہیں وہاں پر، اور ایسی بعض جوتا اتار کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، بوتلیں مارتے ہیں، بتائیے۔ تو یہ بیچاری نادانی کی بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنی تھی کہ جب آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا مینا میں، تو شیطان نے آ کر مداخلت بیجا کی کوشش کی، تو آپ نے کنکری اٹھا کے اس کو ماری تھی۔ وہ سنت ہم پوری کر رہے ہیں۔ اب کوئی حقیقی شیطان کوئی موجود ہے نہ، وہ دیوار کوئی شیطان ہے، وہ لوگ اس کو اس طرح کرتے ہیں۔ بہرحال تو تقریباً 7 یا 8 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہو جائیں، اور سیدھے ہاتھ سے کنکری مارنا سنت کریمہ ہے، اور یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے ہمیں پتھر کو پکڑنا ہے۔ یہ پکڑنے کے بعد تھوڑا سا اونچا ہاتھ اٹھائیں اس طرح، اور ہر کنکری کو مارتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے اس طرف آئے، تو کعبۃ اللہ خود بخود آپ کے لیفٹ سائڈ ہو جائے گا، اور اس طرح 7 کنکری ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، پھر دوسری، پھر اس طرح 7 کنکری ماریں، اور پھر آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ تلبیہ پڑھ رہے تھے، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ حالت احرام میں تلبیہ سب سے افضل ذکر ہے، لبیک اللہم لبیک، لیکن جیسے آپ پہلی کنکری مارتے ہیں تو تلبیہ موقوف ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کنکری مار چکے تو پھر وہاں پہ خواہ نہ ٹھہرے کہ بیٹھ کے آپ نظارہ کر رہے ہیں، آپ پیچھے آ جائیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خواتین اپنی رمی خود کریں گی۔ عورت ہونا اس رش کی وجہ سے رمی کو معاف نہیں کر دے گا یا معاف نہیں کروا دے گا۔ بعض خواتین کہتی ہیں ہم نے اپنے شوہر کو کہہ دیا وہ کر دیں گی۔ یاد رکھیں آپ پہ دم واجب ہو جائے گا، بکرا یا دمبا ذبح کرنا واجب ہے۔ یہ صرف اس کے لیے رعایت ہو سکتی ہے جو بہت ہی بیمار ہے، وہاں نہیں جا سکتا، یا ویل چیئر کے اوپر ہے اور رش اتنا زیادہ ہے کہ ویل چیئر قریب جا ہی نہیں سکتی ہے، اس کا کوئی پھر محرم وکیل بن جائے، یا کوئی بھی شخص محرم ضروری نہیں ہے، وکیل بن جائے اور وہ جا کے ان کی طرف سے کنکری مارے۔ ایسے چھوٹے نابالغ بچے کہ ان کا وہاں رش میں پس جانے کا امکان ہے، ان کی طرف سے بڑے کنکری مار سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم نے آج معاملہ بنا لیا کہ عورتیں کہتی ہیں ہم نہیں جا رہے، تم مار لو، بڑا رش ہے، اور جا کے شوہر صاحب نے کنکری ماری، یاد رکھے دم لازم ہو جائے گا۔ ہاں اگر یہ کسی کو مسئلہ پتہ چل گیا اور اس نے پھر شوہر کے مارنے کے بعد خود مار لی تو وہ دم ساقط ہو جائے گا، لیکن بالکل نہیں ماری تو دم لازم ہے۔ اب اسلام کی حقانیت کا ایک جیتا جاگتا ثبوت آپ وہاں پر دیکھیں گے۔ جب کنکری ماری جاتی ہے تو ایک آدمی پہلے دن تقریباً 7 کنکری تو مارے گا، لازم سی بات ہے۔ اور اگر فرض کر لیں کہ 25 لاکھ حاجی ہے تو 25 کو 7 سے ملٹیپلائی کریں آپ، 25 لاکھ کو 7 سے، کروڑوں میں بن گئی۔ پھر اگلے دن 7 7 7 21 ماریں گے 25 لاکھ حاجی، پھر تیسرے دن اتنی ماریں گے۔ آپ ان کنکریوں کا حساب کریں کتنی ہونی چاہیے۔ لیکن صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ جو ہم کنکری مارتے ہیں تو وہ کہاں چلی جاتی ہے، وہ نظر ہی نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کنکری اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے وہ اٹھا لی جاتی ہے، اگر نہ اٹھائی جائے تو تم کنکریوں کا پہاڑ دیکھو گے۔ تو آپ اگر دیکھنا چاہیں، اسلام کی حقانیت کو ثبوت دیکھنا چاہیں تو دیکھیے، فقیر نے بڑا مشاہدہ کیا ہے، میں جا کے بعض اوقات وال کے قریب ہو کے میں نے دیکھا ہے، کنکریاں اس طرح گر رہی ہوتی ہیں جیسے بارش کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی تھوڑی کنکری وہاں پڑی ہوتی ہیں۔ یہ وہ کنکریاں ہوتی ہیں جو غیر مقبول ہیں، باقی سب کنکریاں غائب ہو جاتی ہیں، گریں گی غائب۔ یہ بڑا کمال ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جو کنکری مقبول ہوتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، ورنہ تم پہاڑ دیکھو گے۔ بعض اوقات وہاں جوتیوں کے پہاڑ دیکھیں گے آپ، وہ پاؤں سے اتر جاتی ہے نا، تو وہ سب جمع کر رہے ہوتے ہیں شرطے وغیرہ یا ان کے جو مزدور ہوتے ہیں، پہاڑوں کے برابر نظر آتی ہیں، ایسا اونچا پہاڑ جوتیوں کا، کنکریاں غائب ہیں۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، اس طرح کی چیزوں کو نوٹ کیا کریں تاکہ آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ کنکریاں مارنے کے بعد
اب اس کے بعد دوسرا کام ہے قربانی. اگر آپ حج تمتع حج قران کر رہے ہیں تو آپ کو قربانی کرنی ہوگی. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ افضل ترین صورتحال تو یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا جان پہچان والا ہے تو آپ خود سلاٹر ہاؤس چلے جائیں اور وہاں جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. لیکن یہ بہت مشکل ہوتا ہے، ہر ایک کی جان پہچان ہوتی نہیں ہے. یا کم از کم ایسا ہو کہ آپ کوئی آپ کا جان پہچان والا ہے، اسے کہیں کہ تم سلاٹر ہاؤس میں جب قربان کر دو مجھے فون کر دینا تاکہ اس کے بعد حلق یا قصر کریں. یہ بھی کم از کم اطمینان ہے کہ وہ کرنے کے بعد آپ کو فون کر دے گا، لیکن اس تک بھی ہر ایک کی رسائی ہوتی نہیں ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ آپ سے وہ پیسے ویسے لے لیتے ہیں اور بینک کا ٹوکن دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی قربانی ہو جائے گی، اور پھر آپ کو وقت بتایا جاتا ہے کہ فلاں وقت میں قربانی ہوگی. یہ بہرحال لوگوں کے لیے آسانی کے لیے تو ہم یہ کہیں گے جو آپ کو وقت بتایا اس کو آپ یقین کر لیں اور اس کے بعد آپ حلق قصر کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے دوست ہیں وہاں پہ، ان کو سلاٹر ہاؤس میں ان کی شراکت ہے، وہ خود بتا رہے تھے کہ یہ قربانی کا، حج کی قربانی کا جانور ربیع الاول تک کاٹا جاتا رہتا ہے. ربیع الاول آپ دیکھیں نا، اگر 25 لاکھ حاجی ہے اور فرض کر لیں کہ اس میں جو قربانی جس پہ واجب ہے فرض کر لیں وہ 15 لاکھ بھی ہوں، تو 15 لاکھ جانور کاٹنا کوئی آسان کام ہوتا ہے؟ کیا وہ ایک ہی دن کٹ جائے گا؟ وہ ایسی ہوتا ہے کہ وہاں ہو گیا، آپ کا کٹ گیا، جانور کھڑا ہوا ہے اور بعد میں کر رہے ہیں. لیکن چونکہ حج کرنے والے کو معلوم نہیں کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں، تو وہ یقین کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو اطلاع مل جائے تو 2 ارکان آپ کے پورے ہو گئے، ایک آپ نے رمی کی اور دوسرا قربانی. اب تیسرا حلق یا قصر کروانا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ جب انسان حالت احرام سے باہر آنے لگے تو اس وقت محرم بھی ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے ہیں. اب فرض کر لیں کہ اگر کسی نے پہلی ٹنڈ کروائی ہوئی ہے یا گنج پیدا ہو جاتا ہے، بال ہی غائب ہو جاتے ہیں، تو اس پر بھی بس صرف آپ تھوڑا سا سیفٹی ریزر پھیر لیں پورے سر کے اوپر تو آپ کے بال کاٹنے کی یہ حلق کی سنت ادا ہو جائے گی. کیونکہ جب محل ہی موجود نہیں ہے، آپ مجبور ہیں، تو یہ ہو جائے گا. یا چھوٹے چھوٹے بال ہیں تو بس سیفٹی ریزر پھیر دیں ایک دوسرے کے، ہو جائے گا. اور اگر بڑے بال ہیں تو مشین وغیرہ سے کر سکتے ہیں. اور لیکن اس میں پھر وہ اعادہ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں کہ حلق یا قصر کا مطلب، حلق کا مطلب ہوتا ہے پورا سر منڈانا، اور قصر کا مطلب ہوتا ہے پورے سر کے کم از کم 1/4 کے بال کٹوانا. 1/4 ایک پورے کے برابر پورے سر کے بال کٹوانا، یا کم از کم سر کے 1/4 کے بال پورے کے برابر کٹوانا. اب ہوتا کیا ہے، بس یہ ایک زلف پکڑی، یہاں سے کٹ مار لیا. اس طرح آپ احرام کی پابندی سے باہر نہیں ہوں گے، حلق یا قصر کی سنت ادا نہیں ہوگی، گناہگار علیحدہ ہوں گے. اور آپ نے اسی طریقے سے پھر آپ چونکہ وہ اب سمجھیں گے ہمارا قصر ہو گیا تو نہا لیں گے، کپڑے بدل لیں گے، اور پھر وہ احرام کی پابندی ختم نہیں ہوگی. گناہگار اور دم لازم. تو اس طرح کے آپ معاملات نہ کریں. بال آپ کو بڑے عزیز ہیں، لیکن وہاں پر جا کے شریعت کی تکمیل عزیز ہونی چاہیے. ٹنڈ کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھر میں آ کے اچھے بال نکل آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی حرکتیں ہرگز نہ کیجیے گا. تو اس کے بعد آپ نے پہلے رمی کی، قربانی کی، حلق اور قصر کروایا. اب چونکہ آپ احرام کی پابندی سے باہر ہو گئے، اب آپ غسل کر کے عام کپڑے پہن سکتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ یہ حلق جو ہے ضروری نہیں کہ 10 تاریخ کو کریں، آپ 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح طواف الزیارہ جو اس کے بعد کرنا، اس کے وقت یہ 10 بھی ہے، 11 بھی ہے، اور 12 کی غروب آفتاب سے پہلے کر سکتے ہیں. یعنی آج آپ نہ جائیں، اپنے خیمے میں آرام کر لیں، اگلے دن چلے جائیں، اس سے اگلے دن چلے جائیں، لیکن غروب آفتاب سے پہلے اور اس سے پہلے آپ حلق قصر کروا لیں تو یہ پاسبل ہے. لیکن زیادہ تر لوگ چاہتے ہیں کہ ہم احرام کی پابندی سے جلدی باہر ہو جائیں. تو 10 کو آپ نے حلق قصر کروایا، اب آپ پابندی سے باہر ہیں، جا کے نہائیں اور عام کپڑے پہن لیں. گویا کہ اب طواف الزیارہ عام کپڑوں میں کیا جائے گا. اب آپ چلے جائیں. پیدل جانا افضل ہوتا ہے مکے تک، لیکن بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس لیے کوئی سواری وغیرہ لے کر آپ جا سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو طواف الزیارہ کرنا ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پہلے گزارش کی تھی کہ اگر آپ حج قران کر رہے ہیں تو عمرہ کرنے کے بعد آپ ایک طواف کریں گے، جس کو جو سنت ہوتا ہے طواف قدوم کہتے ہیں. آپ وہ کریں اور اسی میں رمل بھی کر لیں اور سعی کر لیں، اس ارادے سے کہ طواف الزیارہ کی میں ابھی رمل اور سعی ابھی کر رہا ہوں، تو پھر آپ کو اس وقت طواف الزیارہ کے ساتھ اس کے کرنے کی حاجت نہیں ہوگی. ایسے جو حج تمتع کرنے والے ہیں وہ جب 8 ذو الحجہ کو حج کا احرام پہنے تو ایک نفلی طواف کر لیں جا کر، اس نفلی طواف میں اتباع، رمل اور بعد میں سعی کر لیں، تو انہیں طواف الزیارہ کے بعد اس کی حاجت نہیں رہے گی. اگر کوئی حج افراد کر رہا ہے تو حج افراد کرنے والے کے لیے جب وہ داخل ہوتا ہے تو اسے طواف کرنا ہوتا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں.
وہ اس طواف میں وہ یہ کر لے تو اس کو پھر طواف الزیارہ کے بعد اس کی حاجت نہیں ہوگی۔ اگر آپ ہمارا مشورہ مانیں گے 10 کو آپ وہاں جائیں گے تو پھر آپ دعائیں دیں گے کہ واقعی یہ بہت اچھا ہوا کہ ہم نے پہلے کر لیا، کیونکہ رش اتنا ہوتا ہے کہ کچھ انتہا نہیں۔ اب آپ کو طواف الزیارہ کرنا ہے، یہ حج کا دوسرا رکن ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اگر طواف نہ کریں تو آپ کا حج ہی کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور یاد رکھیں یعنی حج مکمل نہیں ہوگا۔ وقوف عرفہ تو آپ نے کر لیا، اور اگر یہ آپ جب تک طواف نہیں کرتے عورتیں شوہروں پر حلال نہ ہوں گی، تو لہٰذا اب آپ کو یہ طواف کرنا ہے، اور یہ طواف یقینی سی بات ہے کہ باوضو حالت میں کرنا ہوگا، جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا۔ اسی طرح جنابت یا حالت حیض و نفاس نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں بعض اوقات صورتحال یہ ہوتی ہے کہ بعض بہنوں کے حیض کے ایام ہوتے ہیں، آ جاتے ہیں، اب وہ کیا کریں؟ اور معاملہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے فلائٹ کا ٹائم مخصوص ہوتا ہے، وہ ڈیلے نہیں کر سکتی۔ دیکھیں اگر تو ہماری بہنیں کر سکیں کہ 10 کو نہ کریں، آپ کو امید ہے 11 کو میرا حیض بند ہو جائے گا یا 12 کی ابتدا میں بند ہو جائے گا، تو پھر تو ویٹ کریں اور آپ پھر طواف زیارہ پاکی کی حالت میں کریں۔ لیکن اگر یقین ہے کہ نہیں حیض ختم نہیں ہوگا اور فلائٹ کا ٹائم بھی مخصوص ہے اور آپ کو کرنا ہی ہے، تو پھر اسی حالت میں آپ طواف زیارہ کر لیں حالت حیض میں۔ لیکن اس میں آپ کو بدنہ دینا ہوگا۔ بدنہ کہتے ہیں اونٹ یا گائے، اور یہ حدود حرم میں ذبح کرنی ہوگی، آپ کو گھر آ کے ذبح نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیں جہاں پر بھی دم لازم ہوتا ہے یا بدنہ لازم ہوتا ہے، یعنی اونٹ یا گائے ذبح کرنی ہو، تو حدود حرم میں ذبح کرنی ہوگی، تو یہ کفارہ ہو جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ ایک بہن کی فلائٹ مخصوص تھی، انہوں نے اسی حالت میں طواف کیا، 10 تاریخ کو بدنہ لازم ہو گیا، لیکن پتہ چلا بعد میں کہ فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے، تو اب یہ دوبارہ جا کے یعنی پاک، اور فرض کر لیں 11 کو پاک ہو گئی، پاک ہو کر اگر یہ دوبارہ دہرا لیتی ہیں 12 سے پہلے بدنہ ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر 12 کے بعد کریں گی تو بدنہ ساقط ہوگا، دم اب بھی دینا ہوگا 12 کے بعد۔ یہ بات 2-3 دفعہ سن لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔